الصلاة خير من النوم. وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار بولے، یعنی وہی مشیر. اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو مشیروں ہی نے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کی مت کو مار کے رکھ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے آپ پر اعتراض کیا اور کہنے لگا حضرت آپ کے دور میں حالات بڑے خراب ہوئے اور پچھلے خلفاء کے دور میں ایسے حالات نہ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو. تو انسان کتنا بھی بڑے مقام پر فائز ہو، مشوروں کا بڑا اچھا یا برا اثر ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ عاجزی تھی، اور جو حالات خراب ہوئے تھے اس کی اور بھی کئی وجوہات تھیں. لیکن حضرت علی نے ایک قاعدہ پیش کر دیا کہ انسان کو دیکھ لے کہ وہ کن کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے. چوروں کے پاس اٹھنے والا اور بیٹھنے والا چور بن جاتا ہے، ڈاکوؤں سے دوستی رکھنے والا اور ان کے مشوروں کو سننے والا ڈاکو بن جاتا ہے. اسی طرح معذرت کے ساتھ آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ذرا یہ غور کریں کہ ہمارے دوست کون ہیں. اکثر ہم نے یہ دیکھا، بلکہ خود کئی نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے دوست ہمارے والدین کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کیا تمہارے والدین نے تمہیں غلام بنایا ہوا ہے، 11 بجے آ جاؤ اور 12 بجے گھر پہ آ جاؤ، تم ڈرتے کیوں اپنے اتنے والدین سے؟ تو میں انہیں یہ سمجھاتا ہوں، آپ بھی سمجھیے کہ جو شخص ہمارے والدین کی عزت نہ کرتا ہو، بتائیے کیا وہ دوست بنانے کے قابل ہے؟ تو ایسے دوستوں کی دوستی سے ہمیشہ بچنا چاہیے. تو فرعون کی قوم کے درباری بولے، اتذر موسیٰ وقومہ، اے فرعون تو نے موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کو چھوڑا ہوا ہے، لیفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد کریں، ویذرک وآلہتک، اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں. یعنی تجھے اور تیرے معبود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مانتے نہیں ہیں، وہ تو تمہیں خدا تسلیم نہیں کرتے، تو تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اب قوم کا مطالبہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جائے، لیکن فرعون کی جرت نہ تھی. اب سب کے سامنے یہ کیسے کہہ سکے کہ میری جرت نہیں ہے؟ تو فرعون نے کہا، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، اس نے بات کو گھما دیا اور کہنے لگا ان قریب ہم اس قوم کے بیٹوں کو پھر دوبارہ قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے. جیسے ہم نے 70,000 بیٹے قتل کیے تھے پہلے اور 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کیے تھے، اب دوبارہ ان کی نسلوں کو مٹانا شروع کریں گے اور انہیں سزا دیں گے. مطالبہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرو. اس نے بات گھمائی اور اپنی بے بسی کا اظہار اس نے نہ کیا تاکہ قوم اسے یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈرتا ہے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غالب ہو جائیں گے. قال موسیٰ، جب یہ بات بنی اسرائیل کو معلوم ہوئی کہ دربار میں ایسے مشورے ہوئے ہیں، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم اللہ سے مدد مانگو اور خوب عبادت میں لگ جاؤ اور صبر کرو. ان الارض للہ، زمین کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، زمین کا وارث بناتا ہے. تمہاری آزمائش کے لیے کافر کو حکومت دی گئی ہے، لیکن جب تم نیک بن جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں صبر کرو گے تو یہ جان لو والعاقبۃ للمتقین، آخری انجام اور آخری فتح تو متقی لوگوں ہی کی ہے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، ان لوگوں نے کہا یہ باتیں تو سب صحیح ہیں، مگر آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون نے ہمارے بچوں کو بہت قتل کیا ہے، اب دوبارہ وہ یہی کام کرے گا.
قالوا وہ بولے اوذینا من قبل ان تأتینا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑی تکلیفیں دی گئیں، ومن بعد ما جئتنا اور آپ تشریف لے آئے اس کے بعد بھی فرعون ہم پر ظلم کر رہا ہے اور ظلم کی پلاننگ بنا رہا ہے، تو آپ کوئی کرم کر دیں، اللہ سے دعا کریں کہ فرعون ہلاک ہو جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے لیے دعا کی، اور جب آپ نے دعا کی تو وحی نازل ہوئی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی، لیکن اس کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا۔ اس دعا کے 40 سال کے بعد فرعون ہلاک ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کے بعد فرمایا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں ان کا وارث بنا دے گا، یعنی زمین میں تمہاری حکومت ہوگی، لیکن پھر یہ یاد رکھنا کہ برائی مت کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر اللہ تعالی دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہیں حکومت دے گا، لیکن جب تم برائی کرو گے اور تم بھی حکومت کے نشے میں ظلم اور نافرمانی پر آ جاؤ گے تو تم پر بھی مصیبتیں آئیں گی اور تم بھی حکومت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب وہ 40 سال جو گزرے ہیں، جن 40 سال کے بعد فرعون ہلاک ہوا، یہ 40 سال فرعون کو تنبیہ کے لیے گزرے ہیں۔ فرعون پر اور فرعونی قوم پر مختلف عذابات آئے، عذاب کی جھلکیاں آئیں تاکہ وہ ہل جائے، توبہ کر لے، سدھر جائے، مگر جب بھی کوئی عذاب آتا تو یہ ڈرتے، اور جب عذاب ٹل جاتا تو یہ سرکش ہو جاتے۔ الصلاة